ایسا یہ امریکی صدر کا انتخاب جی پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی گیم چینجر ہوتا ہے، بہت ساری پالیسیز بدلتی ہیں، خاص طور پہ جب ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی کا صدر آتا ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اوباما کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹ کو شکست دے کے آئے تھے، تو اگر تو پاکستان کو کہاں پہ ہم کیش 22 لائک سچویشن، ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، پھانس ہسی پھر بھی پھڑے جانا ہے۔ رضی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات پہ اتفاق کر لیجئے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ کسی سے بھی تعلقات بنائے، اس کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی میئرنگ ہوتی ہے، پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے صحیح وہ۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں جو ٹرمپ کر رہا ہے یا جو اس کی مہربانی گنوائی گئی ہے، ود دا پیسج آف ٹائم یہی بنتی تھی، اس کا آلٹرنیٹو نہیں بنتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے خطے میں جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کو نہ بھولیں، جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو پھر افغانستان کو نہ بھولیں، جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ کسی طرح بھی، کوئی ٹرمپ ہو، کوئی کلنٹن ہو، کوئی بش ہو یا کوئی جو بائیڈن ہو، وہ کوئی پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے، وہ اپنی اکنامک سے، اپنے مفادات سے، اپنے تنتنے کی بحالی، اپنی ترقی کے لیے فنکشنل ہو سکتا ہے۔ انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمنی نہیں ہے، ذرا اس سے ہٹ کر بھی سوچ لینا چاہیے کبھی کبھی، دشمنی تو سوچی سچائی بات ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا کو امریکہ استعمال وہ ہو یا نہ ہو، دیکھیں انڈیا میں ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ وہاں کا نرسیما راؤ یا وہاں کا منموہن سنگھ ہو یا آج کا مودی ہو، وہ اچھی طرح ان چالوں کو سمجھتے ہیں جو امریکہ سے چلتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں چائنا سے۔ اس کے باوجود ہمیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ we are parasites on the China and we are the parasites on the America, while on the other hand انڈین کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف دیکھیے کہ انڈیا پہ انہیں اس لیے بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کئی اپنے فوجی بھائیوں سے سنا کہ جب ان کو چوٹ لگتی تھی، جو وہ لوگ جو انڈین تھے یا انڈین آرمی سے ریلیٹڈ تھے یا را کے تھے، انہیں پروٹوکول ملتا تھا، اور جو پاکستان کے حق میں تھے انہیں تو صحیح، وہ جنگ کے دوران انہیں تو مرہم پٹی بھی صحیح نہیں ملتی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا امپیکٹ انڈیا کا افغانستان کے اندر، اتنا بڑا امپیکٹ انڈیا کا افغانستان کے اندر بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایران والی اگر بات کو پہ آپ غور کریں تو ایران کا تعلق اگر آپ کے پاکستان سے رہا ہے تو وہ بگاڑ تھا، انڈیا سے بھی نہیں تھا۔ ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا رضی کہ کبھی امریکہ کے متعلق انڈیپینڈنٹلی سوچیں، نہ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، ہماری اپنی بھی ایک اہمیت ہے۔ دیکھیں ہم جوہری توانائی بھی، ایک آخری بات مجھے پتا ہے، میں ٹائم زیادہ نہیں لے رہا، پہلے آپ نے زیادہ ٹائم دے دیا، کہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ جہاں اڑوس پڑوس 4 جوہری توانائی کے ممالک ہیں، تو اس کو اپنے انداز میں سوچنا ہے۔ یہاں ایمن ان کی یہ جو چیلنج، ذرا غور کیجئے گا، ساری دنیا کے لیے چیلنج ایک طرف ہوتا ہے، امریکہ کے لیے چیلنج دوسری طرف ہوتا ہے، باوجود کہ وہ کوئی آسمانی آفت ہو یا دوسری، جس طرح آپ یہ کووڈ 19 کی بات کر لیں، کووڈ 19 میں اسی ٹرمپ صاحب کا کتنا سنجیدہ کردار تھا۔ کولیجن سپورٹ فنڈ بند ہوا اور بڑے ہیوملیٹنگ طریقے سے بند ہوا، اور اس کے اوپر وہ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس ٹرمپ گورنمنٹ نے ایک جو مردہ گھوڑا تھا اس میں جان ڈالی، ایف اے ٹی ایف کا ہمارے خلاف ایک انہوں نے باقاعدہ ڈنڈا گھمانا شروع کیا۔ اگر آپ کو ہو تو ابھی اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے کہ دنیا کے اندر وہ جو ایچ ایس بی سی والا جو ہے، وہ بینک والا جو بہت بڑا فائنانشل سکیم آیا ہے، ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے بھائی، اور ہمارے خلاف ایف اے ٹی ایف کا بھی چل رہا ہے جی، اور کولیجن سپورٹ فنڈ بند بھی ہو گیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہمارے بہت دوست ہیں، سر یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ، یہ بہت ضروری ہے آپ نے جو بات کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کر دی، کیونکہ اس پہ میری کلیئرٹی کم از کم بہت، یعنی میں بہت کلیئر ہوں اس پہ، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا پہ کسی امریکی صدر نے شاید انڈیا پہ سختی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ واشنگٹن میں اور امریکہ میں
کسی مین سٹریم میڈیا پہ انڈیا کی کرٹیسزم میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. نو وے، یعنی امپاسبل ہے. آپ کم از کم رضوان صاحب یہ تو دیکھ لینا ذہن میں، یعنی ایک چیز تو رکھیں کہ 25 سال میں جب سے سر جنگ ختم ہوئی تھی 91-92 میں، ہم تو کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور لیگ پولنگ اور حکومتیں گرا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان چکروں میں لگ گئے تھے. انڈینز جو ہیں، جو کہ کلوزڈ مارکیٹ تھی، اور چائنا بھی 91-92 میں انہوں نے اپنی کھڑکی دروازے کھولے، کولڈ وار جیسی ختم ہوئی، سوویت یونین جیسے، اور انہوں نے امریکہ سے تعلقات بہت بڑھا دیے. اور آپ کو پتہ ہی ہے مجھ سے زیادہ بہتر کہ امریکہ، چائنا کے امریکی یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ فورن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چائنیز ہیں، نمبر 2 پہ انڈینز ہیں. اور اس 20-25 سالوں کے اندر وہ اسکالرشپ پہ جو انڈین اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے وہ گریجویٹ کر کے انہوں نے نیشنلٹیز بھی لے لی، اور ان کو پھر امریکی کانگریس کے اندر انٹرنیز کے طور پہ بھی انڈکٹ کروا لیا، میڈیا میں بھی کرا لیا. غرض میرا کہنے کا صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 20-25 سال میں انڈینز نے بہت کام کیا ہے. اور ٹرمپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں یہ کریڈٹ دیں، یہ ساری ان باتوں کے باوجود جو آپ نے بھی لسٹ کی ہیں اور جو صحیح ہیں کوalition فرنٹ کے حوالے سے FAT، لیکن اس سینیریو کے اندر، اور پھر آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اوباما صاحب جو ہیں، میرے خیال میں امریکی صدور جتنے بھی آئے ہیں ان میں پاکستان کے لیے بدترین جو امریکی صدر تھا وہ باراک اوباما تھے. اور جتنی پاکستان مخالف پالیسی انہوں نے اپنائی شاید میرے خیال میں کسی اور امریکی صدر نے اپنائی ہو. اور اس خطے میں انہوں نے 2 چکر لگائے، وزٹ کیے نئی دلی کے، کابل کے، 2 چکر دونوں کیپٹلز کے، اور بالکل پاکستان کو اگنور کیا، ٹوٹل اگنور کیا. انہوں نے اتنا بھی نہیں رکھا تھوڑا سا عزت یا خیال پاکستان کا جو اتحادی ہے، جو ساتھ ہے، جو صدر بل کلنٹن نے رکھا تھا. وہ بھی خفا تھے، ان کی بھی سخت پالیسی تھی جب وہ صدر تھے، لیکن کم از کم وہ پاکستان انہوں نے ضرور وزٹ ضرور کیا.